جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم علیہ. جی جناب, شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ. میں غیر مسلمان نہیں رکھتا. مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان مسلمان مومن. مسلمان ہے, شیعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح کہہ رہا. وہ میں بات اس کرو کا بھائی. جواب نہیں دینا. نہیں جانا چاہتا؟ اوکے نیکسٹ کالر. السلام علیکم, بات کرو بھائی. السلام علیکم, بات کریں بھائی. السلام علیکم. جی جناب. اللہ یاری کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. جی میں یاولے سویڈن کا ایک چھوٹا شہر ہے, یاولے سے بات کر رہا ہوں. میرا نام خرم احمد دین ہے. پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے. جی میں ہونے والا ہوں. ایک دو سوال ہیں بس, اگر وہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کلمہ پڑھ لیں گے. سر سب سے پہلے سوال یہ ہے, جو میں انفارمیشن لے رہا تھا تو یہی پتا چل رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم سنیوں کے یعنی الگ الگ وہ ہیں, جیسے بریلوی ہے اور دیوبندی. میں دیوبند ہوں, دیوبند سے تعلق رکھتا ہے. 4 مہینے میں نے تبلیغ میں لگائے ہیں, چلے بھی لگے ہوئے میرے. تو اب سنیوں میں دیوبند الگ ہیں, بریلوی الگ ہیں, سب کچھ ہے. اب میں ان سب کو چھوڑ کر اگر اہل البیت کی طرف آ رہا ہوں تو پھر ادھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ عراق والے کچھ الگ کہتے ہیں, ایران والے کچھ الگ کہتے ہیں. اگر مجھے کچھ سیکھنا ہے اپنے کس نے کہا آپ کو کہ عراق ایران میں اختلاف ہے؟ نہیں 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 نہیں, جس طریقے سے معذرت, جس طریقے سے اگر مجھے کچھ شرعی مسئلہ ہے, کوئی بھی سپوز کوئی بھی مسئلہ ہے, یعنی ازدواجی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو وہ کچھ الگ کہیں گے. میں نے ایک کوئی مسئلے کے لیے فون کیا تھا عراق میں, کوئی جان پہچان والے, اور ایران میں, تو دونوں کی طرف سے بالکل اپوزٹ معاملہ تھا. تو یہ پہلے تو کوشچن یہ ہے کہ دین کہاں سے سیکھیں. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کریں, تو میں تقلید کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں, میں آپ کو بہت سنتا ہوں, اور انشاءاللہ اگر یہ کال اگر صحیح ہوئی تو میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, میں کلمہ پڑھ دوں گا. تو ایک تو یہ پہلا بڑا یہ سوال ہے. دیکھیں بھائی, آپ تشیع ہے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کا نام. تشیع ہے اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہ السلام, ان کے اماموں کے, ان کے جو جانشین ہیں, ان کے پیروی کا نام, ٹھیک ہے نا؟ اب ان کی پیروی کس طرح کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ یا نکاح طلاق, جو بھی مسائل ہیں, ایسے عالم سے پوچھنا ہوگا جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث, آپ کو ان کی روح سے احادیث کے مطابق آپ کو جواب دے گا, ٹھیک ہے نا؟ تو اب پاکستان میں, انڈیا میں ایسے علماء ہیں جو وہ پاس بیچارے غیر مشورے کرتے ہیں. ہمارے کل ابھی کال کیا تھا شیخ معشوق علی صاحب, وہ بیچارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں نے ملا حضر الفقی کا میں شرح لکھ رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں معلوم کہ ابھی وہ ان کے کہاں تک پہنچے ہیں. تو اگر آپ کو اطمینان ہے ان کے علم پر, ان سے بات کریں, ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کوئی حلال حرام کے مسائل آپ کو ملا حضر الفقی سے بتاتے ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو آپ اس پہ عمل کریں. اللہ یاری, میں بالکل زیرو سے شروع کر رہا ہوں, کیونکہ میں ساری زندگی, میں 44 کا ہوں ابھی, ساری زندگی اہل سنت میں گزری ہے, تبلیغیوں میں گزری ہے, تو مجھے کچھ نہیں پتا شیعیت کے بارے میں. صرف بیوی کی وجہ سے, اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید کیا گیا تھا. یہ تو آپ لوگوں کے سن کر, پھر وہ مولانا محمد اسحاق ان لوگوں کا سن کر جو ہے نا, میں اس طرف آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں بالکل, مجھے نہیں معلوم مجتہد کون ہے, یا یہ جو آپ کے علماء ہوتے ہیں ان سے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. پھر مجھے یہ, اب میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے, میں جاب کر رہا ہوں, بچے ہیں, بیوی ہے, سب کچھ ہے, اتنا ٹائم نہیں کہ سب کتابیں کھول کر میں پڑھوں. تو مجھے کسی کا نام بتا دیں تاکہ میں اس کو فالو کر سکوں. کتاب کا نام کوئی نہ کتاب ہو جائے, کوئی آدمی ہو جائے جس کو میں پڑھ کر میں اپنے معاملات, مسائل اہل البیت کے طریقے سے فالو کر سکوں. کتاب ایک ہے فروع کافی, دیکھیں حلال و حرام کے مسائل میں فروع کافی ہے, اس میں بہت سارے, اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح ملا حضر الفقی ہے, اس کے ترجمہ ہو چکا ہے, آپ اس کو پڑھ کر کے عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ایسے علماء ہیں ان کو کال کر کے یا ان کو ای میل کر کے, ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. ہمارا بھی ایک واٹس ایپ گروپ ہے, اس واٹس ایپ گروپ میں کافی برادران ہیں, وہ احادیث کے روح سے آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. تو آپ وہاں پہ بھی اپنا سوال لکھ سکتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی لکھ دیں گے. میں اکثر علماء اور شخصیات کو میں نہیں جانتا, کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہتا, میں ہندوستان میں نہیں رہتا, تو مجھے وہاں کے لوگوں کا نہیں معلوم. لیکن ابھی میرے کل بات ہوئی شیخ معشوق علی صاحب سے,
ان سے بھی جی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، بعض مسائل ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں جی جی میں پاکستان نہیں، میں بھی سویڈن میں رہتا ہوں. میں پاکستان 18-19 سال ہو گئے، یعنی میں تو میرا کوئی وہ صحیح نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ پوچھتا ہوں میں ایڈ کرنے کے. سر پہلے یہ سوال تھا. دوسرا ایک صحیح سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے جو شیعہ حضرات ہیں ہمارے بھائی، جی وہ کہتے ہیں کہ اگر جس طریقے سے سنی حضرات ہیں کہ ابو بکر یا عثمان یا ان سب کو کچھ بولو تو آپ قتل کر دیے جائیں گے، اسی طریقے سے مراجعوں کو یا مجتہدین کو کچھ کہا جائے گا یا بہت برا مان جاتے ہیں. ہمارے دوست اگر بولتے ہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہو رہی ہے، تو جیسے غلو کرتے ہیں یا اس میں اگر کچھ کہیں گے تو بہت ہی تکلیف میں، یعنی آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے سر؟ دیکھیں یہ لوگوں کی جہالت ہے نا. اب مولوی حضرات جو ہیں ہمارے مولوی حضرات، میں اکثر جی میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ پڑھا ہوں، ان کے مجالس میں نے دیکھا، یہ اپنے آپس میں جب بیٹھتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے مراجع کو برا کہنا. یعنی یہ بلا استثناء جب علماء آپس میں بیٹھتے ہیں، ان کی اپنی جو آپس میں جس طرح وہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہاں بیٹھک ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ یا تو وہ مدعی کے متعلق بات کریں گے، مدعی کے متعلق مذاق کریں گے، یا تو مراجع کی برائی بیان کریں گے. ہاں وہ ان کا ہمیشہ یہ گفتگو کا محور اسی پہ ہوتا ہے کہ فلان مرجع نے یہ کیا، وہ اس نے یہ کیا، یہ فراڈی آدمی ہے، اس کے وکیل نے یہ کیا. ان کا کام یہی ہوتا ہے مراجع سے شکایت. لیکن یہ پبلک میں جب آ جاتے ہیں تو مراجع کو یہ خدا بناتے ہیں. ہاں خدا بناتے ہیں، اور عام شیعہ کو یہ تصور دلاتے ہیں کہ یہ مراجع جو ہیں ان کی برائی نہیں کی جا سکتی. اور یہ اگر کوئی ان کو ہاں، لیکن یہ ہے دنیا میں اس طرح ہے کہ اگر آپ مثلا آغا خانی کے سامنے آغا خان کو برا کہنا تو وہ اس کے پھر وہ ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو گالی بھی دے دیں. تو جب شیعوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو مراجع کو کوئی ضروری نہیں ہے مراجع کو آپ برا کہتے ہیں. نہیں میں کہنے کی بات نہیں ہے. اب میں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے زکوٰۃ یا خمس کی باری ہے، یہ خمس اور زکوٰۃ جو جائے گا اہل البیت کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ مراجع لے لیتے ہیں سارے پیسہ، تب وہ اپنی طرف سے خرچہ کرتے ہیں. یعنی میں اس بات پہ تو پھر وہ دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی خمس انہیں کو جانا چاہیے. تو جناب یہ خمس کدھر جائے گا؟ خمس یہ ہے کہ ان کاموں میں، ان کام جو خیر دین کا کام ہو، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت سے آپ اس میں خرچ کریں، ٹھیک ہے نا. اس میں ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ یعنی خود آپ کر سکتے ہیں یہ کام. آپ خود مثلا آپ کا $100 خمس ہے تو آپ مثلا کہ کوئی خیر کا کام ہے، مثلا ایک یتیم گھرانہ ہے، شیعوں کا ایک یتیم گھرانہ ہے، امام کی جانب سے صدقے کے طور پر اس کو دے دیں. یا مثلا کوئی اور خیر کام ہے، مثلا کوئی کتاب چھپ رہا ہے، شیعوں کا کتاب ہے، اچھا کتاب ہے، یا کوئی ویب سائٹ بن رہا ہے، یا کوئی اچھا فلم بن رہا ہے جس میں دین کی جس میں دین کی خدمت ہو، تو اس میں امام علیہ السلام کی طرف سے صدقے کے طور پر اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر ایک اور ایک سوال ہے، مجھے 2-3 اور سوال کے جواب دے دیجیے بس، پھر انشاءاللہ میں معذرت اتنا ٹائم لے رہا ہوں. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں یا علی مدد، سر یہ مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی مدد اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف سے چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، سب کچھ چلے ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. تو یعنی شرک، قرآن میں شرک کیا ہے؟ آپ کا ایک میں نے سنا تھا قرآن میں شرک آپ کہہ رہے تھے کہ بتوں کا ہے، بتوں کے علاوہ اور کیا شرک ہے؟ اگر ہم بندوں سے نام یعنی خبر سے دیکھیں، اگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہ علی مدد کہتے ہیں، آپ کے نہیں کہا یہ کوئی واجب نہیں آپ یہ علی مدد کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے واجب ہے. کوئی شیء نہیں کہتا یہ ضروری ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ نہ کہیں، آپ کوئی کہنا ضروری نہیں ہے. لیکن قرآن میں شرک بہت ہے بھائی. مثلا یہ انسان دین میں بدعت داخل کرتا ہے، وہ کام جو اللہ کا اللہ حلال بناتا ہے، اللہ حرام بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم حلال اور حرام بنا دیں، تو یہ شرک باللہ ہے، جس کی گناہ. بھلے میں اس کو آپ کو آیت بھی دکھا دوں اس کی، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے قرآن مجید میں. یہ آیت آ گئی بھائی، دیکھیں یہ ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر وما بطن. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے فواحش کو، وہ بری باتیں، قبیح باتیں، چاہے وہ ظاہری قبیح باتیں ہوں یا باطنی قبیح باتیں. وما بطن والاثم، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زنا، شراب کو، اسم یہاں روایت میں اسم مراد شراب ہے. والبغی بغیر الحق، اور ظلم کو. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور جو بھی چیز اللہ نے نازل نہیں کیا ہے اس کو آپ اللہ کا شریک بنا دیں، یہ اللہ کے نزدیک شرک ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور دین میں آپ اس چیز کی نسبت دیں جس کو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ شرک ہے. اچھا آپ کی مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں، قرآن مجید میں بھلے کہ
اگر آپ کسی شخص کو امام بناتے ہیں اس کو شرک کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. فرمایا کہ لوگوں کو امام بنانے کا اختیار نہیں ہے. اللہ خلق کرتا ہے, اللہ اختیار کرتا ہے, لوگوں کو امام بنانے کا حق نہیں ہے. اور تیرا رب بلندر ہے اور منزہ ہے اس سے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی شخص کو امام بناتے ہیں جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا ہے, یہ شرک باللہ ہے, یہ شرک باللہ. تو شرک کے مختلف آیات ہیں, ان آیات کے متعلق روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن میں تعویل موجود ہے کہ مختلف چیزیں شرک ہیں. لیکن غیر اللہ کی آپ عبادت کریں یا غیر اللہ کو وہ چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں اس کو اللہ اس سے نسبت دے دیں تو یہ شرک باللہ ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے اللہ سے مدد لینا, یہ شرک نہیں ہے. جی جناب. تو حضرت علی سے اگر یعنی آپ کا دل چاہے, آپ چاہتے ہوں کہ کچھ بات کریں یا مدد مانگیں, تو یہ بات آپ کے نزدیک صحیح ہے غلط ہے؟ میرے نزدیک بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور یہ شرک میں نہیں آتا؟ نہیں, بالکل شرک میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. مدد لینا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو موت مردہ نہ کہو, بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں اور ان کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے, اللہ کے نزدیک زندہ ہیں. اور دوسری روایت میں آیت میں ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں آپ ان کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ زندہ ہیں, وہ اپنے حیات میں صاحب کرامات ہیں, صاحب معجزات ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر دیں بادل کو, تو بادل کا حکم کی اطاعت کرے, وہاں پر پانی برسا دے, بارش برسا دے. ٹھیک ہے نا. زمین کی طرف اشارہ کر دے, زمین کے دل سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے زمین پہاڑی کی طرف اشارہ کیا, پہاڑی پڑ گئی اور وہاں سے اونٹنی نکل, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو وعدہ دیے تھے کہ میں آپ کو اونٹنی دوں گا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدہ دیا تھا کہ ہمیں اس طرح 80 اونٹ دیں گے جو لال رنگ کے اونٹ ہوں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, پہاڑ پٹ گئی, وہاں سے 80 اونٹیں نکل آئی. تو اس طرح تو ان کے یہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ نہیں, اللہ نے ان کو یہ کرامات دیا ہیں, معجزات دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. پتھر کنکر جو ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح پڑھتے تھے. تو یہ مرنے کے بعد زندہ ہیں, یہ اس طرح نہیں کہ مر گئے ہیں, یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. ہم نماز میں ان کو سلام دیتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی. تو یہ زندہ ہے, یہ زندہ ہے. اگر میں ایک زندہ فرد سے کہتا ہوں کہ تو صاحب کرامات ہے, تو جو ہے میرے پیر میں درد ہے, میرے پیر میں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. آسمان سے جب وہ نیچے اتر آتے ہیں آئیں گے, تو اگر فرض کریں میرے پیر میں اپاہج ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو مسح, قرآن کی آیت ہے, مسح کر دیں تو مسح سے وہ پیر کو شفا ملتی ہے. تو میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دوں کہ میرے پیر میں مسح کر دو, یہ شرک نہیں ہے. یہ کوئی شرک نہیں ہے. یہ کیا شرک ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب معجزات جو عیسیٰ کے پاس تھے وہ سب معجزات ان کے پاس ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, وہ صاحب معجزات. یہ مزید حکم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مین معجزہ کیا ہے جو سب سے ان کو الگ کرتا ہے, یعنی سب انبیاء کرام سے افضل کرتا ہے, یا کچھ یعنی اس طریقے سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل سب سے افضل معجزہ کیا ہے؟ ان کا سب سے افضل معجزہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, قرآن مجید ہے, ان کی شریعت ہے, سب افضل ہیں. جی لیکن جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اہل سنت, یعنی وہ ان کتابوں سے کے حساب سے قرآن کے اندر انہوں نے یہ عائشہ, حضرت عائشہ, حضرت عمر, یہ کہنے کے ان کے حساب سے تو قرآن کے اندر کمی اور زیادتی ہے. تو ہم کس طریقے سے اس کو وہ کر سکیں گے کہ حالانکہ اللہ مجھے معاف کرے, میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ سوری ٹو سے شیعہ کافر ہیں اور شیعہ 10 محرم کی رات کو یہ کرتے ہیں, یہ میں کہہ چکا ہوں لوگوں کو, میں نے سن کر آگے سنایا ہے. اللہ مجھ پہ رحم کرے, اللہ مجھے معاف کرے. تو یعنی جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہ لوگ خود ہمارے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں
کہ قرآن کے اندر تعریف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو بڑے عمر کے لوگوں کو دودھ پلانے کے حدیث تھی وہ بھی پڑھی ہے. تو اس وجہ سے اب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، تو قرآن میں تو یہ تعریف کے خود ہم لوگ قائل ہیں. دیکھیں قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک سورت جیسے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شرکاءکم من دون اللہ. اگر آپ کو شک ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے تو اس لیے قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ کوئی قرآن کی ایک سورہ جیسا، ایک آیت نہیں، ایک آیت نہیں، کوئی ایک آیت جیسا لا دے تو وہ چیلنج نہیں ہے. ایک سورہ جیسا، سورہ لمبا ہو سکتا ہے، سورہ بقرہ، سورہ چھوٹا ہو سکتا ہے سورہ والناس، سورہ سب سے چھوٹا مختصر سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. یہ ایک سطر ہے، زیادہ نہیں ہے، 3 اس میں آیتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ والعصر ہے، بہت مختصر ہے نا، کچھ جملے ہیں. دیکھیں دنیا میں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہمیشہ رہیں، ان کے دشمن ہمیشہ رہیں، اور شروع دن سے عرب جو تھے ان کا اپنا قوم، اپنا قبیلہ قریش مکہ والے ان کے دشمن تھے، اس کے بعد یہود نصارہ ان کے دشمن تھے. تو قرآن نے جب ان کو یہ چیلنج دیا کہ ایک سورہ جیسا لے کے آؤ، وہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی سورہ، چھوٹا سا سورہ بھی ہو، ان جیسا سورہ لے کے آؤ، تو وہ لوگ نہیں لا سکے. ان کے لیے بہتر سب سے آسان طریقہ یہی تھا. لڑنا تو مشکل ہے، انسان لڑائی میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، زخمی ہوتے ہیں، مر جاتا ہے انسان. تو سب سے پہلے آسان یہی تھا کہ انہوں نے چیلنج دیا نا کہ ایک سورہ جیسا لاؤ. یہ تو جھوٹی بات ہے، قرآن جھوٹی ہے، نستجیر باللہ. تو ان جیسا ایک سورہ لے کے آتے، اور وہ سب شاعر تھے، سب بہت فصیح عرب تھے، اور وہ فصاحت کی دنیا کے وہ بے تاج بادشاہ تھے، فصاحت و بلاغت کے آسمان کے ستارے تھے وہ. اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے. ابھی دیکھیں کہ کتنے چرچز ہیں دنیا میں، اور اسلام سے ان کو کتنی دشمنی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو کسی طریقے سے عیسائی بنا دیں، ٹھیک ہے نا، یا یہود ہیں وغیرہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. اور یہ بہت پیسے بھی ہیں ان کے پاس، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں، تعلیم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، بہت تعلیم میں وہ ہم سے آگے ہیں بلا شک. فصاحت بلاغت میں بھی وہ ایک سورہ جیسا نہیں لا سکتا. یہ اجاز ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر اجازت دیں ابھی اگر مثلا محمد اقبال جو ہے لاہور والا، سیالکوٹ والا، وہ بہت اچھا شاعر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی شعر نہیں کہہ سکتا. اگر اقبال یہ چیلنج کر دیتا کہ میرے غزل جیسا ایک غزل لے کے آؤ، تو اس سے بہتر بہت سارے لوگ لے کے آتے، ٹھیک ہے نا. بالکل اقبال ٹھیک ہے، بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اس جیسا شعر کوئی دوسرا شاعر نہیں کہہ سکتا. یا مثلا غالب بہت عظیم شاعر ہے، یا میر تقی میر بہت عظیم شاعر ہے. اگر وہ مثلا چیلنج کر دیتے کہ میں تمہیں یہ مقام دوں گا، فلان دے دوں گا، تم بس میری یہ چھوٹی سی شعر ہے اس جیسا ایک شعر لے کے آؤ، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ لائن لگ جاتی شعراء کی لائن لگ جاتی کہ ایک سے بہتر اس سے شعر لے کے آتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اعجاز یہ ہے، قرآن مجید کی یہ اعجاز ہے کہ چیلنج سب کے سامنے علن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین، ان کے دشمن، وہ اسلام کو ہر طرح سے مختلف طرق سے ہمیشہ دشمنی کرتے آ رہے ہیں، لشکریں بھیجی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مغرب کے یونیورسٹیز میں ہر سال کتنے PhD لکھے جاتے ہیں، کتنے لوگ PhD کرتے ہیں. ہاں، اسلام کے رد پر سارا مثلا ایک محقق شخص ہے، ذہین ہے، تعلیم یافتہ ہے، 7 سال 8 سال وہ تحقیق کرتا ہے تاکہ اسلام کے کسی ایک گوشے پر اس کو انکار کا ایک موقع ملے، ٹھیک ہے نا. وہ لکھتے بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، ان کے علم کا، ان کی تحقیق کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن قرآن جیسا سب سے آسان تو ان کا یہی ہوتا ہے بھائی. ہاں، لے کے آتے ہیں نا سورہ کوثر جیسا ایک سورہ قل هو اللہ احد جیسا، سورہ والعصر جیسا، سورہ انا اعطینا، سورہ قل اعوذ برب الناس جیسا نہیں لا سکتے. تو پھر یہ اعجاز ہے. تو قرآن کا جو اعجاز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن بھائی کامل ہے، وہ اس سے کم نہیں ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے سوروں جیسا کوئی آج تک نہیں لا سکتا. اور یہ ایک معمہ ہے، ایک انسان اگر سوچے کہ یہ کیوں نہیں لا سکتے، بھئی یہ کیوں نہیں لا سکتے ایسا، یہ بھی تو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر میں مثلا ایک پین بناتا ہوں، یہ پین ہے میرا، ٹھیک ہے نا، یہ پین فرض کریں یہ پین ہے. اگر میں اعلان کر دوں کہ بھئی اس جیسا پین اگر کوئی پین بنا دے تو میں اس کو $1,00,000 دیتا ہوں.
او بھائی اتنے صحیح. لوگ لائیں گے پین لا کے, صحیح. یہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں نا. صحیح. اب اگر صحیح. تاریخ میں کوئی ایسا پین نہ لا سکے صحیح. ایسا, ہاں, تو پھر یہ پتہ چلے گا یہ انسان کا کام نہیں ہے پین. یہ پین انسان کا کام نہیں ہے. اگر یہ پین بنانا انسان کا کام ہوتا تو انسان ضرور اس جیسا بلکہ اس سے بہتر بناتے, کم از کم اس جیسا بنا لیتے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو اس لیے اگر قرآن بشر کا کلام ہوتا, قرآن مجید, ہاں, کسی انسان کے تخیلات ہوتے, کسی انسان نے بنا لیا ہے, تو انسان ایک انسان دوسرے انسان میں کیا کمی ہے؟ مثلا اگر ایک انسان ذہین ہے, دوسرا اسے اسی جیسا ذہانت والے لوگ بہت سارے ہیں, ہاں, تو وہ اس جیسا بلکہ اس سے بہتر لوگ بنا لیتے نا. تو قرآن کے ایک سورت جیسا کوئی سورت نہیں لا سکا, تو پتہ چلا یہ قرآن مجید یہ بشر کا کلام نہیں ہے, کس جیسا کبھی تک. ہاں جی ٹھیک ہے نا. جی سر, ایک اور ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. تو ناؤ وی آر لیونگ ان ویسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ چل رہی ہے آگے, وہ انٹیلیجنس وغیرہ جو ہم بن رہا ہے, ادھر بنائے جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کس طریقے سے اس طرح ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں جو ہمارے جو لیونگ آرگینزمز ہیں اور نان لیونگ آرگینزمز ہیں, جی جو زندہ جان چیزیں, غیر زندہ جان چیزیں, انفینٹلی کمپلیکس ہے. انفینٹلی کمپلیکس کیا ہے کہ جتنا آپ ان کو پڑھتے جائیں, دقت کرتے جائیں, ایگزامن کرتے جائیں, اتنا ہی ان میں آپ کو کمپلیکسٹی اور ڈیزائن نظر آ جاتا ہے نا. مثلا انسان ایک سیل کو اگر آپ دیکھ لیں, انسان کے وجود میں ایک سیل ہے, مختلف خون کا سیل ہے, بلڈ کا ہے, مثلا نروز کا ہے, مختلف. انسان کے وجود میں تو ٹریلین سیل ہوتے ہیں. بالکل. تو جتنا سائنس ان کا معائنہ کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو یہ اس کی کمپلیکسٹی اور بڑی ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی کوئی حد نہیں ہے. ابھی جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں, انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کی کمپلیکسٹی مزید انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں مزید ڈیزائن ہے, مزید کمپلیکسٹی ہے. جو چیزیں ہم بناتے ہیں, بشر بناتا ہے نا, اس کا ان چیزوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ایک سیل جو انسان کے وجود میں ایک ہے, بایولوجی میں آپ پڑھتے ہیں, اس کی ڈیزائن کو اگر آپ قیاس کریں جو بشر نے بنایا سب سے جو بڑا اسپیس شپ ہے, اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. اسپیس شپ اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یا کوئی روبوٹ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. سر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بشر جو انسان جو چیز بناتا ہے وہ صرف ڈیزائن کرتا ہے, صورت چینج کرتا ہے نا. ہم صورت چینج کرتے ہیں, ہم مثلا پانی اور مٹی کو ملا کر اس سے ہم کیا بناتے ہیں, خمیر بناتے ہیں, اس سے روٹی بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے پانی نہیں بنایا, ہم نے آٹا نہیں بنایا, ہم نے ان کو مکس کیا ہے. ہم نے ان کو مکس کیا ہے, اس کی شکل ایک خاص مقدار سے عوض کی ہے, چینج کی ہے, اس میں ہم نے روٹی بنایا, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ مکان بنایا, ہم نے طبیعت میں جو اشیاء موجود ہیں ان کی صورت, ان کی مقدار چینج کر کے اس سے ہم نے مکان بنایا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو بھی ہے وہ پہلے سے موجود ہے, اشیاء موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کا اجزام موجود ہو, اس کو ایک خاص ترتیب سے ہم رکھتے ہیں, ایک خاص ترتیب سے رکھتے ہیں, پھر اس کو پروگرام جو کمپیوٹر کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کو فیڈ کرتے ہیں. ہاں, ہم نے صرف چیزوں کی جگہ کو تبدیل کیا ہے, اس کی مقدار کو چینج کیا ہے, اس کی صورت کو چینج کیا ہے. ہم نے کسی چیز کو بنایا نہیں, خلق نہیں کیا, ہم نے خلق نہیں کیا, ہم نے صرف اس کا مکان, اس کا مقدار, اس کا اندازہ, اس کا ترکیب چینج کر دیا. بشر کا کام یہی ہے, ہم خلق نہیں کرتے بھائی, ہم کسی چیز کو کریٹ نہیں کرتے, وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے, پہلے سے موجود ہوتا ہے, مواد سب موجود ہوتے ہیں, ایلیمنٹ سب موجود ہوتے ہیں, ہم اس کو ایک خاص شکل دیتے ہیں, کبھی گاڑی بناتے ہیں, کبھی مکان بناتے ہیں, کبھی اسپیس شپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم کسی چیز کو خلق نہیں کرتے, وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ہم صرف اس کا شکل, مقدار, جگہ چینج کرتے ہیں. تو کبھی کمپیوٹر بنا دیا, کبھی آرٹیفیشل روبوٹ بنا دیا, بھائی وہ خلق نہیں ہوتی ہے. خلق تو وہ ہے کوئی چیز ہو ہی نہ, دیکھیں نہ ہو, آپ بنو, کوئی بشر کر سکتے. ہاں, پھر اللہ کی جو خلقت ہے وہ انفینٹلی کمپلیکس کیا ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ اس میں کمپلیکسٹی ہے. بہت مہربانی آپ کی. اب مزید برادروں بھائیوں کا ٹائم دے دیں. دو چیزیں چاہیے مجھے سر, صرف دو چیزیں چاہیے. یہ ایک, جیسے میں ویسٹ میں رہ رہا ہوں, اس میں آپ 12ویں امام کا کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی کس طریقے سے ہم اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے کہ اتنے بڑے یونیورس, اتنے بڑے گیلیکسی اور ملکی ویز سب کچھ ہیں, 12ویں امام کا جو ہم کانسیپٹ رکھیں گے سر. کیونکہ میں یہ لاسٹ 1-2 سوال ہے, اس کے بعد میں میرا دل مطمئن ہوا تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا, اس لیے میں صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. جو ملکی ویز ہیں سب
جی اس کے حساب سے آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم 12ویں امام کو کس طریقے سے، ہم کو اللہ نے بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ملکی وے کا کیا تعلق ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے ملکی وے یونیورس کا کیا تعلق ہے 12ویں امام سے؟ آپ کے سوال سر ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس قدر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم ملکی وے تک کو جانتے ہیں اس ٹائم وہ دور سے پہلے سے جاتے تھے، دور سے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو ہمارے کو اللہ نے فی الحال اکیلا چھوڑا ہوا ہے، تو کس طریقے سے ہمارے 12ویں امام ہمارے کس طریقے سے how he is going to help us، یعنی اب ہم مجھے کچھ ضرورت پڑتی ہے، مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، وہ حق ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بلا شک یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. اہل تقوی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو غیب پہ ایمان جو ہمارے آنکھ کے سامنے نہ ہو اس پہ ایمان، یہ تو سب مسلمانوں کا اجماع ہے. ملائکہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، میں نے نہیں دیکھا وہ زندہ ہیں. ایک شخص 2000 سال سے اس کی ولادت ہے، 2000 سال سے بھی زیادہ، وہ کیسے زندہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم نے ملاقات نہیں کی کبھی، اس کا کوئی معجزہ بھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے ایمان ہے کیونکہ قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، زندہ ہے. میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن مجھے ایمان ہے. تو اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، مجھے ایمان ہے وہ اللہ اکبر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن مجھے ایمان ہے وہ حق پر ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، متواتر احادیث میں اہل بیت علیہ السلام خبر دی کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے جو آخری امام ہوگا 12واں اس کے والد گرامی ہوں گے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور وہ ان کی بہت طویل غیبت ہوگی اور لوگ ان کی غیبت میں حیرت و سرگردانی میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے کہ اللہ نے خبر دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اور اس کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف مولویوں کے حوالے کرتا ہے نا. اگر امام نہیں ہے، رسول کا جانشین نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ آپ کا کام چلانے والا؟ ہاں ہمارا کام چلانے والا ہوگا مولوی حضرات. یہ تو بالکل مذاق ہے بھائی. ہم مولوی کو کسی چیز کا اہل نہیں سمجھتے بھائی. مولوی کو مسجد چلانے کا بھی اہل نہیں سمجھتے. وہ مسجد پہ ظلم ہے، اس کا اختیار مولوی کے ہاتھ میں دے دو، ٹھیک ہے نا. مولوی کو آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو تباہ کرنا ہے نا، اس کا بالکل ستیہ ناش کرنا ہے، اس کو سربراہ مولوی کو بنا دو. اب دین کا سربراہ کون ہے اگر امام معصوم نہیں ہے تو پھر مولوی ہے. قرآن سنت یہ سب بھئی ان کا سربراہ کون ہے؟ وہ علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ کس کے سینے میں ہے؟ مولوی کے سینے میں. مولوی بھائی میں نے کہا نا، کسی بھی چیز کا ستیہ ناش کرنا اس کو مولوی کے حوالے کر دو. بہت مہربانی آپ کی بات. مجھے اب سوالوں کا جواب ایک چیز سر، میرے ماں باپ نے یہ قسم ڈالی ہوئی ہے کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو میرا اور ان کا تعلق ختم ہو جائے گا. تو سر اس کو میں کس طریقے سے لوں؟ جو بھی یہ کہتے ہیں نا، وہ جہالت سے کہہ رہا ہے، وہ تعصب کی روح سے، جہالت کی روح سے کہہ رہا ہے. آپ کو آپ پہ لازم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 چیز، اگر ان کو تعمیر رکھو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کی اتباع کریں تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو یہ آپ پر اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے. ہاں والدین یہ کہہ رہے ہیں، والدین جو کہہ رہے ہیں نا، ان کا احترام کیجیے گا. وہ لیکن وہ جہالت سے کہہ رہے ہیں، تعصب سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. مثلا ہاں آپ بیمار ہیں مثلا کینسر کی گولی کھائیں گے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا. والد کہتے کہ بھئی آپ اگر کھا لیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا نا. وہ والد وہ جہالت سے کہہ رہا ہے، اس کی بات ماننا تو ضروری تو نہیں ہے. اس صورت میں آپ وہ کینسر کی گولی فوراً کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا. اب مثلا آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں آپ کو فوراً 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہے. والد کو پتہ نہیں ہے، والد بیچارہ وہ غلط فہمی میں کہتا ہے یہ کار کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے. آپ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو. جب 1 کروڑ روپے میرے پاس آئے گا تو میں دکھا دوں گا والد کو، دیکھو یہ 1 کروڑ، ہاں خوش ہو جائے گا. اب وہ ان کو پتہ نہیں ہے بھائی. آپ قرآن مجید میں آیت ہے، بل الفینا علیہ آباءنا ولو کان آباءهم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون. کافر لوگ
کہتے ہیں ہم اپنی دین کے اتباع کرتے ہیں. بت پرست لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. اگرچہ ان کے آبا و اجداد کو عقل بھی نہ ہو, ہدایت بھی نہ ہو, پھر وہی کہتے ہیں بس یہی ہمارا دین یہی ہے, شروع سے ہمارا دین یہی ہے, ہم اتباع کریں گے. یہ تو کوئی صحیح بات نہیں. صحیح بات ہے. اگر اللہ یاری مجھے ایک کلمہ پڑھا دیں, بس کلمہ پڑھا کے ایک نصیحت کر دیں مجھے, بس میں رکھ دوں گا فون. ایک دفعہ کلمہ پڑھا کر مجھے ایک نصیحت کر دیں, اس کے بعد پھر بس. ہاں, نصیحت میرے اور کچھ بھی نہیں, نصیحت صرف ایک یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام, صدق کلام میں شک کرے وہ کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے پوری امت کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, سب سننے والوں کے لیے, کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بہت ہی نہایت قیمتی, نفیس, بے انتہا عزیز چیزوں کو. اگر ان کے اتباع کرتے رہو گے تو دنیا کفر ساری دنیا پہ چھا جائے, دنیا پہ شرک کے طوفان کھڑے ہو جائیں, دنیا پہ گناہوں کے اور جہالات کے اور ضلالات کے طوفان کھڑے ہو جائیں, آپ گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ ہے کیا ہے, اگر تم اتباع کر دو گے قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی, تو میری نصیحت سب مسلمانوں کے لیے یہی. اچھا آپ کے لیے یہی. اچھا کلمہ یہ بولو, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, واشہد ان علیا واشہد ان علیا وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل, وخلیفۃ بلا فصل, واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, سیدۃ النساء العالمین, واشہد ان الحسن واشہد ان حسن والحسین والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علي والحجة المنتظر المهدي وحجة المنتظر المهدي حجج الله حجج الله وأولياء الله وأولياء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وخلفاء الله وخلفاء الله على جميع خلقه على جميع خلقه اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارک ہو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے گھر پر, ان کے بیت میں داخل ہونے پر آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ. ایمان آپ کو مبارک ہو, آپ ہمارے بھائی ہیں. خداوند متعال آپ کو دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور کرے. بہت مبارک ہو بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. سلامت رہیں.